بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ استقبال رمضان کے عنوان سے آج کی یہ مبارک مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات سمیٹ دوں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ جا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے شرعی عذر کی وجہ سے آواز تیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان المبارک میں قضا ہو جاتے تھے عذر کی وجہ سے، تو میں ان روزوں کی قضا شعبان میں کرتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ ہوتا تھا تو میرا بھی روزہ ہوتا تھا۔ یہ دراصل اس مبارک مہینے کے لیے مشق ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو دن گزر گئے ہیں نا، ان میں ہم روزے رکھیں، لیکن چلو اب بھی ہمارے پاس کافی دن ہیں۔ شعبان کا کوئی بھی دن ہو، اس میں پیر منگل کی بات نہیں، کل جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، آخری 2 دنوں میں نہ رکھے آدمی، اپنی طاقت تھوڑا سمیٹ لے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جتنا حصہ ڈل سکتا ہو ڈال۔ اور آئندہ کے لیے تو ابھی سے نیت کرو اللہ ہمیں عافیت سے دوبارہ یہ رمضان نصیب فرمائے۔ یہ جو شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخیں آتی ہیں نا، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ ہمیں ان ایام 20 میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک دن کا روزہ اب بھی یہی ہے، انشاءاللہ 10 دنوں کے روزے کے برابر۔ 2 دن رکھ لیے 20، 3 رکھ لیے 30۔ کسی نے اگر شعبان میں 3 روزے بھی رکھ لیے، یوں سمجھو جیسے اس نے پورا مہینہ روزے رکھا۔ تو میٹھی میٹھی سنتیں اور میٹھی میٹھی باتیں، میٹھے میٹھے احکامات تو سب کو اچھے لگتے ہیں، جہاں بندے کو کچھ کرنا پڑ جائے یہ ذرا مشکل لگتا ہے۔ اب بتاؤ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 4 دن تو ہے ہی۔ میں آپ سے 4 دن نہیں مانگتا، میں کہہ رہا ہوں ان میں صرف 3 دن روزہ کون رکھے گا؟ ہاتھ کھڑا۔ ماشاءاللہ ان لوگوں کو انشاءاللہ رمضان شریف کے روزے کی لذت محسوس ہو۔ یہ بھی استقبال رمضان کا ایک حصہ ہے کہ شعبان میں روزوں کا اہتمام ہو۔ اور میں نے تو آپ سے عرض کیا ایام 20 پہ آ جاؤ، اللہ ہمیں ہر مہینے میں ایام 20 کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں ہوتے جب بھی رکھتے۔ پیر اور جمعرات کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔
تو اصل تو یہ ہے کہ یہ سب پیر ہو، جمعرات ہو، ایام بیز ہو، روزے رکھے جائیں، لیکن اگر سب پہ عمل نہیں ہو سکتا تو نفلی روزوں میں کم از کم ہم آخری درجے میں ایام بیز پہ آ جائیں کہ رمضان شریف کے بعد بھی، رمضان شریف کے بعد تو شوال کے 6 روزے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وصیت کی وہ 3 ہیں، ان میں ایک چیز یہ تھی، ابو ہریرہ ایام بیز کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ ایام بیز ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ان چیزوں کا۔ آج بھی حرمین شریفین اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، آپ وہاں جائیے، دسترخوان بچھاؤ، بھی کیا بات ہے، رمضان تو نہیں ہے، پیر کا دن ہے بھائی، آج جمعرات کا دن ہے بھائی، آج ایام بیز، نیت تو کرتے نا اس کام کی۔ نمبر 2، دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ، حضرت نے بہت خوبصورت بات فرمائی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، میں اس کو دوبارہ دہرا کر خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ زندگی میں کچھ دن ہمارے پاس ایسے ہونے چاہیے جن دنوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، تو ہم اس رمضان شریف میں جب داخل ہو رہے ہوں تو پہلے سے توبہ طائب ہو کر داخل ہوں، اور پھر پورے رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پورا رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ سب سے بڑا استقبال ہے۔ اللہ نے روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ چھوڑ دو۔ اور حدیث میں ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے، جھوٹ بول رہے ہیں روزہ، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کھاؤ، یہ مطلب نہیں کہ اجازت مل گئی، ناراضگی کا ایک انداز ہے۔ بیٹا آیا جی ابو میں گاؤں جا رہا ہوں، باپ نہیں چاہتا کہ جاؤ، منع تو کیا تھا، پھر بھی جاؤ، یہ جاؤ یہ اجازت نہیں ہے، یہ ناراضگی کا ایک اظہار ہے۔ سو ایسے ہی جو آدمی رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے، تو حدیث میں آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، کھائے، کھاؤ۔ یہ کتنا سخت انداز ہے ناراضگی۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ اس مہینے میں قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، برس گناہ کوئی نہیں کیا ہو، کاش کہ ہم ایک مہینہ ہی پیش کر دیں۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے ہم ایک دن پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں نا قدرتی بات ہے کہ شیاطین سرکش سارے گرفتار ہیں، تو ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیں اور پھر کوشش کریں، بھئی نگاہوں کی حفاظت میرا روزہ ہے، زبان کی حفاظت میرا روزہ ہے، کانوں کی حفاظت میرا روزہ ہے۔ میری تیسری گزارش یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم پہلے سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں ملیں، ایک ایک رات اچھی ہو، ہر رات فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، یہ نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے برائی کے طلب کرنے والے بس کر، اور کتنے گناہ کرو بس کر۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ تو ہم اس مبارک مہینے میں خصوصاً ایسے کاموں سے بچیں جن کی نوست کی وجہ سے نہ سحری میں دعا قبول ہوگی، نہ افطاری میں ہوگی، نہ عام دنوں میں ہوگی، نہ شب قدر میں ہوگی۔ کیا فائدہ؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی برکتیں مل جائیں تو ان بد نصیب لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کی نوست سے پھر کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ وہ کون سے گندے اعمال ہیں؟ ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ ایسے آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل نے بدعا دی ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملا مگر پھر بھی ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا، جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ کی زندگی اس کو ملی، بڑھاپے میں پا لیا مگر ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ کا شکر ادا، اللہ کی قسم یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، مگر ہم ہیں نہ قدرے لوگ۔ جب تک یہ نعمت ہوتی ہے نا تو قدر نہیں آتی۔ اب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب آنسو بہا رہے ہیں، اب کیا فائدہ؟ زندگی میں کچھ دعائیں لے لیتے ہیں تمہاری دنیا آخرت دونوں بن جائے، زندگی میں لے نہیں سکے۔ اب نعمت چھن جانے کے بعد قدر آتی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ کہ نعمت جب ہو، جب قدر کر لو۔ تو امی ابو کی خدمت میں جاؤ، ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ، ان سے دعائیں لے لو، پورا رمضان ان کی خدمت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ان مبارک ایام کی برکتیں مل جائیں تو ماں باپ کے نافرمان انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2 بلکہ نمبر 1، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کرے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ میں ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائیو، یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ بحث کی چیز نہیں ہے۔ مناظرہ، میں نے مناظرہ کیا، میں جیت گیا، وہ ہار گیا، میرا نام اخبار میں آ، اس کو کیا کرو؟ اللہ سے مانگو، اللہ مجھے ایسا عقیدہ چاہیے جس کی برکت سے مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ مجھے میں ایسا عقیدہ چاہتا ہوں، میرا ایسا وہی عقیدہ ہے جس کی برکت سے میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اللہ مجھے ایسا عقیدہ چاہیے جس کی برکت سے مجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی مل جائے۔ اللہ میں ایسا عقیدہ چاہتا ہوں جس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ مجھے کیا کرنا مقابلے میں، یہ تو ادھر ہی رہ جائیں۔ یہ عقیدہ تو اس میں تو میری اور آپ کی آخرت موقوف ہے بھائی، یہ کہ دنیا کے مناظرے اور مقابلوں کی چیز تھوڑی ہے۔ اس علاقے میں اچھی بریانی کہاں ملتی ہے مجھے نہ بتاؤ، آپ کو پتہ تو ہے۔ اچھی آئس کریم، اچھی چائے، اچھا جنرل اسٹور کہاں ہے؟
اچھی خالص دودھ کی دکان، اچھی لسی کہاں ملے گی، سب انہی دکانوں پہ جاتے ہیں، انہی اسٹوروں پہ جاتے ہیں، ہمیں معلوم۔ اچھا ڈاکٹر، اچھا وکیل، اچھا جج معلوم۔ یہ دین ہی اتنا لوارس ہے کہ ہمیں صحیح درست صاف ستھرے مسئلے کون سے عالم سے ملیں گے؟ اور یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، دو ڈاکٹر الگ الگ دوائی دیں گے، یا تو کوئی پریشانی نہیں، دو انجینئر الگ الگ نقشے بناتے ہیں، دو جج الگ الگ فیصلے کرتے ہیں، دو بریانیوں والے الگ بریانیاں بنا رہے ہیں، دو دکاندار الگ الگ ریٹ لگا رہے ہیں، دو دودھ بیچنے والے الگ الگ قسم کے دودھ بیچتے ہیں، ایک ملاوٹ والا ایک صاف ستھرا، اس میں تو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ادھر مولویوں کو کہتے ہوئے یہ شیطانی بہانے، مستند علماء کے قریب جاؤ، یہ دین کا مسئلہ ہے، مولوی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا گوارا کر لے گا، دین کے مسئلے میں انشاءاللہ جان بوجھ کے آپ کو غلط بات نہیں بتائے گا۔ کیوں بتائے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے تو اللہ سے بدلہ لینا ہے، تو اللہ پاک سے تو بدلہ صحیح مسائل پہ ملے گا نا، غلط مسئلے بتانے پہ رب سے تھوڑی بدلہ ملے گا۔ اس لیے مستند علماء بھی ہمارے رابطے میں فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارا فیملی مشیر ہے۔ ایسے ہی کوئی فیملی عالم بھی رکھو جس سے مشورے کیا کرو، جس پر آپ کو اعتماد ہو، تاکہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ صحیح عقیدے ہوں گے تو شب قدر کی دعائیں قبول ہوں گی اور نہ کچھ نہیں۔ نمبر 3، جن لوگوں کے دلوں میں کینہ، دوسروں سے انتقام لینے کا جذبہ، ان کی بھی کوئی بخشش نہیں۔ نمبر 4، جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی بھی کوئی بخشش نہیں۔ بے شک شب قدر میں لگے رہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنی بڑی آسان ہے، تہجد، حج، عمرے، تلاوت، ذکر، ماشاءاللہ پہلی صف میں نمازی ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں۔ جی سنے ہیں آپ کے محلے میں آپ کے چچا جان بیمار ہیں، آئیے عیادت کر لیں۔ ہمارا چچا سے ہماری نہیں بنتی، ماموں سے ہماری نہیں بنتی، ان کے گھر ہمارا آنا جانا نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 4 آنے دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 12 آنے معاملات، حقوق العباد، 12 آنے۔ سو رمضان شروع ہونے سے پہلے سوچو، علاقے کے معززین، علاقے کے کونسلر، ناظم، علاقہ کا امام، ان سب کو سوچنا چاہیے، ہمارے محلے میں اگر ایسے لوگ ہیں آگے بڑھو، ان کو ملا دو۔ میں اور آپ کوشش کر کے 2 رشتہ داروں کو ملا دیں گے، من وصلہ اللہ، جو ان کو ملائے گا رب ان کو اپنے سے ملا دے گا، ومن قطعہ اللہ، جو ان سے تعلقات توڑے گا رب اس سے توڑ گا۔ محلے میں کہیں ناراضگی ناچاکی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کریں، اب تک ناچاکی سے رہ رہے ہو تو کتنے وزن کتنا بڑھ گیا، مالی آمدنی کتنی زیادہ ہو گئی، گھر میں خوشیاں کتنی آ گئی، کچھ بھی نہیں، آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے جا کر رابطہ کرو، اس نے کہا میں نہیں معاف کرتا، نہ کرے، آپ بری ہو گئی۔ اور جی میں نہیں چاہتا ہوں مولوی صاحب
10 دفعہ تو معاف کیا ہے، کتنی دفعہ معاف کرو؟ جتنی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اتنی دفعہ ہم لوگوں کو معاف کرو۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ، 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں، کتنی دفعہ سمجھاؤں؟ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ جتنی مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کو معاف کر دے، اتنی دفعہ میں بھی اس کو معاف کر دوں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ماتحتوں کے حقوق ادا کرو، بڑوں کا ادب کرو، بچوں پہ شفقت کرو، یہ بھی دین ہے۔ ہم لوگ صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں، تلاوت کو دین سمجھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی دین ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی دین ہے، بیوی کو مت ستاؤ یہ بھی دین ہے، اولاد کی تربیت کرو یہ بھی دین ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو ہٹا دو یہ بھی دین ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ کوئی بیمار ہو عیادت کرنے جاؤ، یہ دین ہے۔ کسی کے گھر میں غم آ گیا تعزیت کے لیے جاؤ، یہ دین ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کوئی ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سبحان اللہ، فجر سے پہلے صحابہ نے کہا حضرت ابھی تو سیدھا نماز کے لیے آ رہے ہیں، ادھر سے ایک صاحب نے آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میں آتے ہوئے نا راستے میں عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، ان کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ دیکھا فجر سے پہلے۔ اچھا بھائی، کوئی ہے جس نے فجر سے پہلے کسی غریب کو صدقہ دیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ کھڑے کیے۔ حضرت وہیں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، میں کچھ لے کے بھی آ گیا۔ یہ کام فجر سے پہلے ہو رہے ہیں، یہ دین ہے۔ آج ہمارے سجدے اس لیے تو بے اثر رہ گئے، ہماری دعائیں جبھی تو بے اثر رہ گئیں کہ کرنے کے کام چھوڑ دیے۔ ہم نے دین کیا سمجھا ہوا ہے؟ ادھر نماز پڑھو، گیٹ پہ جھوٹ بولو، ادھر تہجد پڑھو، باہر نکل کر گالیاں دو، لوگوں کے مال لوٹو، پیسے دباؤ، قرضے واپس نہ کرو۔ آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جس کے اوپر قرضہ ہے اور دینے کی ترتیب بھی بنائی، کتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک صحابی نے کہا حضرت میں دوں گا، فرمایا چلو۔ اپنے معاملات کو رمضان سے پہلے ہی صاف کر، یہ ہے استغفار۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شراب نوشی، نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہے، توبہ کرو۔ قتل و قتال جیسے جرم میں مبتلا ہے، توبہ کرو، اور مقتول کے ورثاء سے معافی مانگو، ورنہ یہ حقوق العباد سے تعلق ہے۔ مجھے کسی کے پیسے دے رہے، میں اللہ سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ اللہ کہتا ہے بندے سے مانگ، یہ حق اس کا ہے۔ حقوق اللہ الگ ہیں، حقوق العباد الگ ہیں۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، بندے کے حق رب نے ہی ضابطہ بنایا کہ وہ کرے گا تو ٹھیک ہے۔ دوستو، عرفات کے میدان میں بھی چلے جائیں نا ہم، اگر ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں، ہم بہت گھاٹے میں ہیں، ہم بہت گھاٹے میں ہیں۔ آج ہمارے ممبر و محراب سے
نماز نماز نماز، تلاوت نماز تلاوت، روزہ حج زکوٰۃ، یہ ہو رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، مگر میں یہ دوسرا صفحہ کھول کر بیٹھا ہوں، ادھر بھی توجہ دو، یہ بھی دین ہے، وہ ایک صفحہ ہے، یہ دین ہے، وہ 4 آنے ہیں، یہ 12 آنے ہیں۔ ہمارے یہاں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے فقہ میں، ہدایہ کی 4 جلدیں، ایک جلد میں نماز روزہ حج زکوٰۃ، دوسری جلد تیسری جلد چوتھی جلد، تمام جلدیں تینوں معاملات معاملات معاملات، اس لیے میں نے کہا 4 آنے یہ اور 12 آنے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور میرا ایک چھوٹا سا آخری 2 مشورے، بلکہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ رمضان شریف میں جو خریداری آپ نے کرنی ہے نا، وہ ابھی کر لو، وہ ابھی کر لو، اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دو، اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دو، اور اس جذبے کے تحت شروع کر دو کہ مجھے کچھ دن کے بعد رمضان شریف کے مبارک مہینے میں داخل ہونا ہے۔ رمضان، ہمارے ایک دوست ہے، اس کی دکان ہے پکوڑے کی، کس کی؟ پکوڑوں کی۔ 1 رمضان کو وہ دکان پہ لکھتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، پکوڑوں کا سیزن نہیں ہے، دکان رمضان کے بعد کھلے گی۔ حالانکہ سوچا جائے تو رمضان پکوڑوں کا سیزن ہے ہمارے حساب سے، اس نے کیا لکھا؟ یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، پکوڑوں کا نہیں، دکان بند ہے، رمضان کے بعد کھلے گی۔ اپنے کام سمیٹو۔ آج کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے بزرگ بوڑھے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نوجوان نہیں رکھتے۔ فرض ہے یہ روزہ، فرض، اس کا منکر کافر ہے۔ اور اس شخص کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ملعون انسان ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، عید میں سب سے پہلے کھڑا ہے۔ یہ نوجوان کیوں نہیں رکھتے؟ وہ نہیں کیا کریں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کارخانے میں کام کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھ لو، 2 چیزیں، کام روزے کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو بس اللہ نہیں بھوکا مارے گا۔ آپ اپنے سیٹ کو بول دو بھائی میں روزہ رکھوں یا تمہارا کام، مجھے تنخواہ کے بغیر چھٹی دے دو یار، میں نہیں کر سکتا، میں روزے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اچھا چھٹی میں نہیں دیتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، میری طرف سے چھٹی، رمضان کے بعد میرے نصیب میں ہوا میں آ جاؤں اور رکھ لیتا، نہیں اللہ مجھے کوئی اور جگہ دے دے، میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے میرا دل جل گیا، ایک دکان پہ میں گیا جہاں 250 ملازم، کم از کم 200 سے زائد ملازم روزہ کھا رہے تھے، چائے پڑ رہی ہے، تو جاؤ وہی کیا ہے بھائی، ہمارا تو سیزن کام کا یہی ہے، ہم روزہ رکھ کر بیٹھتے ہیں کیا؟ پاگل ہے کیا؟ سیزن ہے او بھائی، یہ نیکیوں کا سیزن، یہ نیکیوں کا سیزن۔ مسلمان کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اللہ کے احکامات زندہ کر دیے، وہ ہے عید کا دن۔ اچھا لباس اچھی بات ہے، پہنو، اگر مشکل ہو رہی ہے چھوڑو۔ آپ میلے کو چلے کپڑوں کو میں اللہ کو پسند ہو، اگر آپ نے روزے رکھے ہیں تو یہ ذہن بناؤ جو کام رمضان میں سیکھ کرنے ہیں نا ابھی کر لو، ابھی چیزیں سستی ہیں، بعد میں مہنگی ہو جائے گی، یہ شیطانی محنت ہے۔ آپ دیکھو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں آخری عشرے میں مسجدوں میں بستر ڈال دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ محنت آخری عشرے میں ہوتی تھی،
شیطان نے ہمیں مسجدوں سے بھگانا شروع کیا ہوا ہے، آخری عشرے میں پوری رات بازار کھلے، کیا تک بنتی ہے؟ اگر پہلے عشرے میں چلو کھلے کوئی بات نہیں ہے، دوسرے عشرے میں کھول دو، تیسرے عشرے میں تو بند کرو۔ مسلمانوں کے روزے تباہ کرنے کے لیے اعتکاف میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ میں دکھیا کہانی بتا رہا ہوں، میں کسی ختم قرآن کے پروگرام میں تھا، واپس میں آیا تو آگے ایک دم پولیس والا آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میرا گھر ہے، کیوں نہیں جائے گی؟ آگے تناتے لگی میں کیوں بند کر دیا؟ لگا اندر بازار ہے، سب عورتیں ہی عورتیں، ادھر مردوں کا داخلہ منع ہے، یہ عورتیں فجر تک رہیں گی، کیونکہ ایک دن 2 دن کے بعد عید آ رہی ہے۔ میں نے کہا ان عورتوں کے مرد کہاں ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے، عورتیں یہاں بازار۔ اپنی گھر کی عورتوں کو جا کر آج صاف بتا دو، جو چیز خریدنی ہے جا کر کر لے لو، ہفتے کو لے لو، اتوار کو لے لو، بس پھر بھول جاؤ۔ رمضان کے بعد، رمضان میں بازار میں جانے کی کوئی اجازت نہیں، نہ خود جاؤ نہ عورتوں کو بھیجو۔ رمضان گھروں میں بیٹھ کر مسجدوں میں مردوں کو ڈیرا ڈالنا چاہیے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ پتہ نہیں عید آ گئی کہ عذاب الہی آ گیا، دن ہے کہ رات ہے، بازار اتنی کیا پریشانی ہے بھائی؟ ابھی خریدو۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں ابھی سے جا کر پکوڑے اور سموسے خرید کر چھوڑ دو، افطاری کرنی ہے۔ جو چیزیں لی جا سکتی ہیں وہ تو لے لو، جوتیاں تو لے لو، کپڑے تو خرید لو۔ میں حیران ہوں، عید کے آخری دن میں بھی کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، تو کون سا درزی ہے جو آخری رات کو سی کر دے گا؟ اچھا جی سلے سلائے کپڑے خرید لیں گے، کیوں بھائی یہ سلے سلائے کپڑے پہلے یکم رمضان سے پہلے نہیں مل رہے تھے؟ صرف شیطان کا حملہ ہے یہ۔ میری 10 بستہ درخواست ہے، اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بناؤ۔ میرے گھر میں کوئی بندہ نہ ہو ایسا، حدیث میں آتا ہے بچوں سے روزے رکھواؤ۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے اور دن کو ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دل بہلاتے تھے تاکہ اس کا روزہ پورا ہو جائے۔ اور ادھر جناب 20 سال کا نوجوان بھی روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو میری ادھر منتشر قسم کی میں نے کچھ باتیں کہیں۔ رمضان سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، شعبان میں کچھ روزے رکھ لیں، اور اس کے علاوہ ہمیں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کینے سے بچنا چاہیے، قطع تعلقی سے بچنا چاہیے، اور رمضان کی جو خریداری ہے وہ ابھی سے کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا رمضان وہ نیکیوں کا سیزن بن جائے۔ ابھی سے ذہن بناؤ، سب سے زیادہ کام جو رمضان میں کرنا ہے تلاوت، فرض روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویحاں پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام، بلکہ قضا نمازیں ہوں وہ سب سے پہلے ان کو پڑھنا چاہیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہاں تک کہ ہمارا یہ رمضان ہمارے 11 مہینے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا پٹرول یہاں مل رہا ہے، اور نئے لوگ آئیں گے، کچھ مہمان جو پورا سال نہیں تھے رمضان کی برکت سے آئیں گے۔ نمازیوں کو چاہیے، امام صاحب کو چاہیے ان پہ نظر رکھیں، ان کو افطاری پہ بلاؤ، ان کو چائے پہ بلاؤ، ان سے تعلق قائم کرو، یہاں تک کہ وہ آئندہ کے لیے آپ کی مسجد کے نمازی بن جائے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، ہمارے نوجوان صالح عالم دین مولانا عبدالخالق صاحب کو اللہ نے بہترین مرکز عطا فرمایا۔ ہمارے اساتذہ اس کی بہت ترغیب دیتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ طلباء کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تمہیں امام بنائے، کیونکہ امامت کی برکت سے ہمارے بھی اعمال محفوظ ہوتے ہیں، عبادات محفوظ ہوتی ہیں، دین کی بات کرنے کا مرکز مل جاتا ہے۔ سو خوب محنت کرنی چاہیے،
رمضان شریف میں جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے، مسائل بھی بتائے جائیں، ترغیبی بات بھی کی جائے، قوم کی ضرورت کے سارے کام ہونے چاہیے، اور ہم سب کو مل جل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ نوجوان خطیب میں، مولوی میں اور تھوڑا سا ادھیڑ عمر والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نوجوان خطیب کو، عالم امام کو بزرگوں کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، بزرگوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان ہے نا، جوانی میں کبھی دائیں بائیں بہک جاتا ہے۔ یہ پرانے دور کے جو نمازی ہیں، یہ برکت ہیں مسجد کے، ان کا امام سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی غلطی دیکھو نہ، ایسا میں ایک مسجد میں گیا تو امام کو وہاں کے بزرگوں کا تعلق دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ امام صاحب بھی نہیں کہتے تھے بیٹا ایسا نہیں کرتے، بیٹا یہ غلط کیا آپ نے، بیٹا یہ غلط کیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں امام کہنے والے بہت ملیں گے، مگر مقتدیوں میں بیٹا کہنے والا کوئی ملے گا، یہ تمہارے محسن ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو۔ اس لیے مل جل کر اپنی مسجد کو آباد کرنے کا شوق اور جذبہ ہو۔ ایک دوسرے کی ٹانکیں کھینچنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنا، ایسا نہ کرو۔ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ سب مل جل کر ایک ہی کوشش کریں، ہماری مسجد آباد ہو جائے اور اللہ اسے پورے عالم کے لیے مینارہ نور بنا دے۔ میں مولانا عبدالخالق صاحب کا بھی، انتظامیہ کا بھی اور آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور دیر تک آپ نے میری بات بہت توجہ سے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد